بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی دنوں سے جو ہے ہم یہ کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے کہ یہ حکومت نے جس حال میں حکومت سنبھالی تھی، شاید اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور وزیر اعظم ہوتا تو وہ 1 سال سے زیادہ سروائیو نہ کر پاتا. آج میری صبح ایک ٹویٹ بھی تھی جس میں میں نے افغانستان سے موازنہ کیا تھا کہ امریکہ جب افغانستان سے باہر گیا تو اس نے $9 ارب کے جو ہے زر مبادلہ کے ذخائر افغانستان کے لیے چھوڑے تھے، اور ساتھ ساتھ جو ہے افغانستان کا جو درآمدی بل ہے وہ $7 ارب تھا. جب 2018 میں نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو وہ عمران خان کے لیے کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ وہ چھوڑ کے گئے تھے $9.75 ارب اسٹیٹ بینک کے ریزروز جو حکومت کی ملکیت ہوتی ہے، اور $60 ارب کا درآمدی بل، اور 1 سال میں $14 ارب کی صرف سود اور جو ہے قرضے کی ادائیگی کی ہر سال جو ہے قسطیں دے کے گئے تھے. تو اب مجھے ایک بات بتائیں کہ جس شخص کے پاس $9.7 ارب خزانے میں ہو تو $60 ارب کا درآمدی بل اور $14 ارب کے سال کے قرضے وہ کیسے اتار سکتا ہے؟ وہ تو دیوالیہ ہی ہو سکتا ہے. لیکن آج پاکستان کی جو مجموعی طور پہ 3 سال بعد معاشی صورتحال ہے وہ مختلف ہے، اور آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یا آج اگر یہ حکومت ختم ہو اور کوئی نئی حکومت آ جائے تو اس کو جو ہے خزانہ بھرا ہوا ملے گا. لیکن ساتھ ساتھ اس میں بھی جو ہے اس حکومت پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ حکومت نے تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لیے ہیں. میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ انہوں نے تاریخ کے سب سے کم قرضے لیے ہیں اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت مستحکم کی ہے. اس کے لیے میں نے آج تھوڑی سی محنت کی ہے اور یہاں پہ ایک بورڈ بنایا ہے، اور آپ کو میں اس بورڈ میں ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا تاکہ آپ کو بھی آسانی سے سمجھ آئے. سب سے پہلے یہ میں نے تاریخ لکھ دی ہے جون 2018. یہ 5 سال جو جب نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو 5 سالوں میں جب یہ گئے تھے تو اس وقت پاکستان کا مجموعی قرضہ کتنا تھا؟ $75 ارب جو ہے پاکستان کا اس وقت ایکسٹرنل ڈیٹ تھا، اور اگر ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز ملا لیں تو یہ $95 ارب کا یہ پاکستان کو دے کر گئے تھے قرضہ، اور جب عمران خان آئے تھے تو یہ قرضہ تھا. آج 3 سال بعد پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ ہے $95 ارب، یعنی $75 ارب سے $95 ارب ہو گیا، اور جو ایکسٹرنل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز یہ پورا ملا کے یہ $122 ارب ہو گیا. تو کتنا فرق آیا؟ $26.88 ارب. اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس حکومت نے 3 سالوں میں قرضہ لیا. یہ بات بالکل صحیح ہے جو صبح سے آج کی اخباروں میں اور کچھ سوشل میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جتنا 3 سالوں میں قرضہ لیا ہے وہ مسلم لیگ حکومت نے 5 سالوں میں لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب آپ آ جائیں نیچے. ان 5 سالوں میں، پچھلے 5 سالوں میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو انہوں نے جو قرضہ اور سود اتارا تھا وہ یہ اتارا تھا $33.36 بلین، یعنی کہ انہوں نے 5 سالوں میں قرضہ اور سود کی قسطیں یہ ادا کی تھی. عمران خان صاحب نے 3 سالوں میں یہ قرضہ دیا ہے $38.58 ارب قرضہ اتارا ہے اور سود کے ساتھ، یعنی کہ اوسطاً سال کا $13 ارب قرضہ اتارا. پھر جب مسلم لیگ نون کی حکومت جب واپس گئی تھی، ایک اور قرضہ ہوتا ہے جس کو اسٹیٹ بینک کی زبان میں سواپ کہتے ہیں، جو انہوں نے بینکوں سے لیا ہوتا ہے، وہ $6.95 ارب کا، اور انہوں نے قرضہ اس حکومت کے لیے چھوڑ کے گئے تھے. آج الحمدللہ اس حکومت نے اس کو کم کر کے $4.78 ارب کر دیا، یعنی کہ $2 ارب یہ قرضہ بھی کم کر دیا جو مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی. اب آ جائیں کہ خزانے کی صورتحال. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب اسٹیٹ بینک کے ریزرو جب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تھی تو $9.7 ارب اسٹیٹ بینک کے خزانے میں ریزرو سے. آج 3 سال بعد جو ہمارے خزانے میں ریزروز ہیں اسٹیٹ بینک کے وہ $20.4 ارب ہیں. اب یہ جو $20.4 ارب ہیں، اب ہم ان ساروں کا حساب کتاب ادھر لگا لیتے ہیں.
26 अरब डॉलर जो है इमरान खान की हुकूमत ने कर्जा लिया, जिसमें से 2 अरब डॉलर स्टेट बैंक के उतारे, 10 अरब डॉलर से कर्जा बढ़ा, स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़े, तो फर्क रह गया 14 अरब डॉलर। यानी कि 3 सालों में इस हुकूमत ने सिर्फ 14 अरब डॉलर का कर्जा लिया। अगर इस 14 अरब डॉलर से मैं जो हूं सिर्फ कर्जे की नहीं, सिर्फ सूद की अदायगी जो हमने की 8.4 अरब डॉलर, जो पिछली हुकूमत ने कर्जे लिए थे उसमें सूद अदा किया गया 8.4 अरब डॉलर, वो अगर एडजस्ट करता हूं तो कुल मिलाकर ये काम नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं फिर भी कुछ 5.8 अरब डॉलर का अगर हम सूद को हटा दें तो इस हुकूमत ने 3 सालों में कर्जा लिया। अब मुझे आप बताएं कि कर्जा किसने ज्यादा लिया, मुस्लिम लीग नून ने ज्यादा लिया या इस हुकूमत ने ज्यादा लिया? अगर इनके आप रिजर्व्स के साथ मुवाजना करें जो उनको मिले थे और आज, और उसके बाद अगर तमाम चीजों को डाल दें तो इस हुकूमत ने सिर्फ 3 सालों में 6 अरब डॉलर का कर्जा लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तारीख के बुलंद तरीन जिसे कहते हैं लेवल पे 27.2 अरब डॉलर। उस 27.2 अरब डॉलर का मतलब है जिसमें स्टेट बैंक के रिजर्व हैं 20 अरब डॉलर, ये 3-3.5 माह के इंपोर्ट कवर है, जिसको देखकर दुनिया में कोई भी मुल्क आपसे बगैर रिस्क के तिजारत करने के लिए तैयार हो जाएगा। साथ साथ आपका भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आप मुल्क में एक्सपेंशन करें जैसे अभी हो रही है। और इसके अलावा एक्सपेंशन वहां की जा रही हैं जहां से हमारी बरामदात बढ़े। मैंने पहले भी कहा था, कल की वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह एक पाथ ऑफ रिकवरी शुरू हो गई है, जिसमें जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान जो सालाना 2 अरब डॉलर के पहले मोबाइल इंपोर्ट करता था, इस वक्त हमने ज्यादा जो है कम दरामद की और पाकिस्तान में ज्यादा पैदा की है, तो पाकिस्तान में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ बरामदात हमारी बढ़ रही है और तहसीलात भी बढ़ रही है। तो पाकिस्तान आज जितनी जिसे कहते हैं फाइनेंशियल मुस्तहकम पोजीशन में है, शायद पिछले 20 सालों में नहीं था। और अगर आप लेकिन अखबारात पढ़ें तो उसमें आज लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान का कर्जा अनसस्टेनेबल हो गया है। शायद दुनिया तब्दील हो गई है और जो हमारे जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं वो तब्दील नहीं हुए। तो बहुत जरूरी था ये आपको क्लैरिटी देना कि पाकिस्तान की इस वक्त माशी सूरत हाल क्या है और इस हुकूमत ने कर्जा कितना लिया है। मेरी नजर में जो मैंने आपको कैलकुलेशन दी है, सिर्फ 6 अरब डॉलर का कर्जा लिया है इन्होंने, अगर पिछले सूद को हटा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।